دورے کی پہلی محفل جار اور ادھر کسی محفل میں کسی طرح کی اثر پر آپ حضرات آپ محبت ذوق و شوق دیکھ کر میں کھانا میرا بھی جوش بیدار ہو گیا اور میں بھی خود میں پڑھتا چلا یا اللہ تعالیٰ آپ سب کی محبت سے قبول فرمائے دونوں جہاں کے جناتوں سے خوب والا اب میں اپنے موضوع پہ آتا ہوں کسی ایکٹیو فائر کی روشنی میں بیان میں چل رہا ہے اور اسے لوگنے کی محفل بھی ہو رہی ہے سید پور میں بھی ہوئے کئی محفل میں رنگپور کا بھی پروگرام ماشاءاللہ بہت کام ہو رہا ہے آج اس دورے کا آخری پروگرام ہال میں ہو رہا ہے ارشاد ربانی ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز. تو آیت پاک کا ترجمہ تو سن چکے ہیں تفسیر میں سن چکے ہیں آج اللہ کے اس محبوب بندے سے شروعات کرتا ہے جس نے اس سلسلے اشرفیہ کی بنیاد جس نے ہم اشرفیوں کو مزدر جنتی ہونے کی بشارت عطا غوث العالم تارک السلطنت محبوب یزدانی حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ عنہ آپ اللہ کے ایسے محبوب ولی ہیں ایسے محبوب ولی ہیں کہ پیدا ہونے سے پہلے ہی ان کی والدہ محترمہ کو بشارت ہو کہ آپ کی گود میں ایک اللہ کا ولی ہے اللہ کا ولی ہے حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی دنیا میں تشریف لائے اور دنیا میں تشریف لانے کے بعد آپ بہت ہی کم عمر میں حافظ قرآن بنائے اور سب اور عالم ہو گئے اس کے بعد آپ نے 12 سال سمنان کے تخت پر حکومت کی 12 سال آپ بادشاہ رہے سمنان کے تخت پر پھر جب ان کا وقت آیا دین کو پھیلانے کا دین کی تبلیغ کرنے کا لوگوں کے بیچ میں اللہ کی معرفت کو پہنچانے کا تو حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بادشاہت کو ٹھکر ماری تخت کو چھوڑ دیا ٹھکرا دیا اور اپنے بھائی تخت نشین کرا دیا اور والدہ سے اجازت مانگی کہ اب مجھے اللہ کے دین کو پھیلانا ہے بس میرا فرض یہی تک اب مجھے اللہ کا فرض ادا کرنا ہے اللہ کے دین کو پھیلانا ہے تو اے والدہ محترمہ مجھے اجازت میں جاؤں تو والدہ نے آپ فرمایا کہ اے اشرف تم نے 12 سال حکومت کیا ہے عیش و آرام کی زندگی گزر بسر کی ہے ایسے اچانک کیسے چلے جاؤ گے کیا کھاؤ گے کیا پیو گے کیسے رہو گے کیسے رات گزارو گے تمہیں بہت تکلیف ہوگی بہت پریشانی ہوگی سفر کی کٹھنائیوں کا تمہیں بہت سامنا کرنا پڑے گا کیسے
کیسے جاؤ؟ ایسا کرو اگر تمہیں جانا ہی ہے تو 2 خادم ساتھ لیے جاؤ. میں تمہارے ساتھ 2 خادم کیے دیتی ہوں، تم خادم کو اپنے ساتھ لے یہ تمہارا راستے میں خیال رکھیں، کھانے پینے کی ضرورت کو پورا کریں گے. منع کر رہے ہیں نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے، میں اکیلا ہی جانا چاہتا ہوں. اگر والدہ کے اثرات پر آپ وہ دونوں خادم اپنے ساتھ لے، دونوں خادم کو اپنے ساتھ رکھ لیا. مگر جب حضرت مخدوم بشر جہانگیر سمنانی نے دیکھا کہ دونوں خادموں ان کی وجہ سے پریشانی ہو رہی ہے، تکلیف ہو رہی ہے، سفر کی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو ایک جگہ جب دونوں خادم تھک گئے تھے، سو گئے تھے، تو حضرت مخدوم بشر جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو سوتا ہوا چھوڑ کر وہاں سے اکیلے آتے تھے. اور پھر آپ نے سمنان سے ہندوستان کا سفر، لمبا سفر طے کیا، اور طے کرنے کے بعد پھر آپ کئی مقام پر ہوئے، کئی شہروں میں ہوئے، اور ایک بار کہ پیر کی تلاش، اتنے بڑے ولی جن کو اللہ تعالیٰ نے محبوب یزدان نکلا. 3 اولیاء کرام ایسے ہیں جتنے ولی آئے، ولی اللہ کی تعداد بے حساب ہے، لا تعداد ہے، مگر 3 اولیاء کرام ایسے ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے محبوبیت کا لقب تھا. 3 ولی ایسے ہیں جن کو محبوبیت کا لقب ملا، وہ بھی اللہ کی طرف سے، بندے کی طرف سے، بندے کی طرف سے، اللہ کی طرف سے. پہلے نمبر پر حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی، دیکھو ولیوں میں سب سے افضل ہے، ولیوں میں سب سے اعظم ہے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو محبوبیت کے لقب سے نوازا اور محبوب سبحانی کا لقب دیا، اس لیے آپ کو محبوب سبحانی کہا جاتا ہے، محبوب سبحانی کہا جاتا ہے. اور دوسرے نمبر پر آپ دلی گئے ہوں، زیارت کیا ہوگا حضرت نظام الدین اولیاء، حضرت نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھی اللہ نے اپنا محبوب بنایا اور محبوبیت کے لقب سے نوازا ہے. انہیں محبوب الہی کے لقب سے نوازا، محبوب الہی، اور محبوب الہی کے نام سے مشہور، محبوب الہی کے نام سے مشہور ہے. اور تیسرے نمبر پر حضور غوث العالم حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب یزدانی کے لقب سے نوازا، محبوب یزدانی کے لقب سے نوازا ہے. تو 3 اولیاء کرام ایسے ہیں، 3 اولیاء کرام ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے محبوبیت کے لقب سے نوازا ہے. محبوب سبحانی حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی، محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور محبوب یزدانی حضرت مخدوم سلطان سے جہانگیر سمنانی. اب کچھ لوگوں نے سوال کیا، وہ مانتے ہیں حضور غوث اعظم بھی بہت پائے، حضرت محبوب الہی بھی، حضرت نظام الدین اولیاء بھی بہت پائے، حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی بھی بہت پائے کیوں نہیں ہے، مگر حضور خواجہ غریب نواز سنجری اجمیری وہ تو حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی اور حضرت نظام الدین اولیاء کے دادا پیر ہیں، دونوں کے دادا پیر ہیں، تو وہ محبوبیت میں کیوں نہیں؟ وہ محبوبیت میں کیوں نہیں؟ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 اولیاء کرام کو اپنا محبوب کیوں بنایا؟ حضرت خواجہ غریب نواز کو کیوں چھوڑ دیا؟ تو ایک بات ذہن میں بیٹھا لو کہ 3 اولیاء کرام کو، 3 ولیوں کو اللہ نے اپنا محبوب بنایا
इसलिए उनको अताए रसूल कहा जाता है। गरीब नवाज को अताए रसूल, वो रसूल की आता है, वो रसूल की आता है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सिलसिले अशरफिया में ये चारों वली, हमारे सिलसिले अशरफिया में तीनों अल्लाह के महबूब, अल्लाह के भी महबूब हैं, रसूल अल्लाह के भी महबूब। इसीलिए मैंने पिछले बार प्रोग्राम में आवाज के प्रोग्राम में कहा था कि हमारा सिलसिला ऐसा सिलसिला है जो अलिफ से शुरू होता है और ये अलिफ से शुरू होता है और ये अलिफ से ये था, यानी A to Z, कहते हैं A to Z, अलिफ से ये। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु चाहे जितना पाएगा बुजुर्ग हो जाए, गौस हो जाए, जबकि वलियों में सबसे बड़ा मर्तबा गौस का होता है, सबसे बड़ा मर्तबा गौस का होता है, गौस की मंजिल पर पहुंच जाए। और एक बार और बता कि हुजूर गौसे आजम शेख अब्दुल दिगानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो गौस में भी सबसे अफजल है, इसीलिए उनको गौसे आजम कहा जाता है। गौसे आजम कहा जाता है, गौस का मर्तबा सबसे बुलंद होता है। और हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी वो गौसुल आजम, वो भी गौस है। तो एक बार वाक़या बताता हूँ कि गौस का लक़ब कैसे मिला, कैसे आप जानिए, जरूरी है आपको। तो एक बार क्या हुआ कि हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक बार अपने खुलफा और मुरीदीन के दरमियान बैठे हुए थे। शायद आपने सुना हो ये वाक़या। खुलफा मुरीदीन बैठे हुए थे और आपके चहेते भांजे शाह अब्दुल रज़्ज़ाक़ नूरैन उनकी औलाद के हम लोग हैं, वो भी तशरीफ फरमा। आपको इल्म मारिफत की गुफ्तगू फरमा रहे, और गुफ्तगू फरमाते फरमाते अचानक से अपनी जगह से गायब हो गए। अचानक न किसी ने कहीं आते देखा, न जाते देखा, न उठते देखा, न चलते देखा, अपनी जगह से अचानक गायब हो गए, अचानक गायब हो गए। परेशान वो तो भी यहाँ बैठे मार्फत की बातें कर रहे थे, अचानक कहाँ गए? फिर बैठे रहे, सोचते पड़े रहे, कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा। कुछ देर के बाद फिर अपनी जगह पर हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी वापस आ गए। अब चेहरा सुर्ख, आंखें लाल, चेहरे पे जलाल। अब साहबा जो खुलफाए थे, किसी की हिम्मत न पड़े पूछने की हुजूर आप चेहरे पे जलाल था, आंखें लाल थी। तो आपके खुलफा हजरात हजरत शाह अब्दुल रज़्ज़ाक़ नूरैन की तरफ इशारा किया कि आप मुसीबत में थे, कि हजरत आप कहाँ गए थे, आप सब परेशान हो गए थे। तो शाह अब्दुल रज़्ज़ाक़ नूरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी से अर्ज़ किया कि हुजूर आप अचानक से मार्फत की बातें करते करते कहां गायब हो गए थे, हम तो बहुत परेशान हो गए थे। तो हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब दिया कि सुनो, इस वक्त के गौस का इंतकाल हो गया था, इस वक्त के गौस का इंतकाल हो गया था। मुझे हुक्म हुआ कि कोहे काफ पहुंचो, मुझे हुक्म हुआ कि कोहे काफ पहुंचो, और जिस गौस का इंतकाल हो जाता है, जिस गौस का इंतकाल हो जाता है, तो जो उसके बाद होने वाला गौस होता है वही उसकी नमाज़े जनाजा पढ़ाता है, वही उसकी नमाज़े जनाजा पढ़ाता है। तो मुझे हुक्म है कोहे काफ पहुंचो, मैं कोहे काफ पहुंच गया और देखा कि इस वक्त गौस का इंतकाल, मुझे हुक्म हुआ कि आप नमाज़े जनाजा पढ़ें। मैंने नमाज़े जनाजा पढ़ाई, उसके बाद
میرے سر پر غوثیت کا تاج رکھا گیا، میرے سر پر غوثیت کا تاج رکھا گیا. اور یہ لطائف اشرفی جو حضرت کے خلیفہ ان کی تحریر ہے، لکھائی ہوئی ہے لطیفہ لطائف اشرفی میں، اور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے اس پر نظر ثانی فرمائی کی تصدیق کی ہے لطائف اشرفی. اور یہ بھی بتا کہ لطائف اشرفی میں شاہ عبد الرزاق نور العین کی تینوں اولاد کا ذکر بھی فرمایا. حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تینوں اولاد کا ذکر فرمایا ہے. شاہ حسن رحمۃ اللہ علیہ، شاہ حسین رحمۃ اللہ علیہ، اور شاہ حاجی احمد رحمۃ اللہ علیہ. شاہ حاجی احمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، تو شاہ حسن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کی چوتھے کے کھاتا جس سے ہمارے نانا سرکار کلام سید مختار اشرف اشرفی گیلانی رحمۃ اللہ، اور شاہ حسین بسخاری کے ساتھ آتا، بسخاری کے ساتھ آتا، اور شاہ حاجی احمد رحمۃ اللہ علیہ وہ جائز کے ساتھ آتا. تو سلسلہ اشرفیہ یہ کچھوچا بسخاری اور جائز کا سنگم ہے. کچھوچا بسخاری اور جائز کا سنگم ہے. اور حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے شاہ حاجی احمد رحمۃ اللہ کو جائز تو بھیج دیا، ایک کو کچھوچا دے دیا، ایک کو بسخاری دے دیا، اور ایک کو جائز دے دیا. ایسا کیوں؟ جانتے ہیں نہیں جانتے نا؟ آج مجھ سے حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی 2 بار جائز تشریف لائے. حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی 2 بار جائز تشریف لائے اور 2 بار چلہ فرمایا. جائز میں چلہ فرمایا اور جائز میں آج بھی آپ کا حجرہ ویسے ہی بنا ہوا ہے. آپ کا چلہ خانہ جائز میں ویسے ہی بنا ہوا ہے. آپ کا وضو خانہ تک ہے جس میں آپ وضو کرتے تھے، گڈھا بنا ہوا تھا. آج بھی اپنے وضو کا پانی وضو کا پانی نہیں آج تک حضرت مخدوم جہانگیر سمنانی نے سوکھا نہیں، ابھی پانی بھی موجود ہے. اور آپ جب جائز میں سجدہ فرما رہے تھے تو آپ نے نیند سے مسواک کرتے ہیں، وہاں پر یہاں بھی آپ لوگ بھی کرتے ہوں گے. نیند سے مسواک کیا، نماز کا ٹائم ہو گیا، مسواک کیا. اب مسواک کرنے کے بعد اس کو زمین میں پیوست کر دیا، زمین میں پیوست کر دیا، اور اس میں جڑیں نکلنے لگی، اور وہ پورا نیم کا درخت جائز میں تیار ہو گیا. پورا نیم کا درخت وہ آج بھی درگاہ مخدوم اشرف جائز میں موجود ہے. لیکن جائز کی درگاہ کو بھی درگاہ مخدوم اشرف کہا جاتا ہے. جائز کی درگاہ کو بھی درگاہ مخدوم اشرف کہا جاتا ہے. اس لیے کہ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے 2 بار چلہ فرمایا. آپ کی آرام گاہ بھی وہاں ہے، چلہ خانہ بھی وہاں ہے، عبادت گاہ بھی وہاں ہے، اور پیڑ تو نیم کا جو آپ نے لگایا وہ آج بھی موجود ہے. وہ آج بھی نیم کا پیڑ جائز میں موجود ہے. کہتے ہیں نیم کے پیڑ کی عمر جو ہوتی ہے 100 سال ہوتی ہے. 100 سال بہت ہوا، 200 سال، اس سے زیادہ نیم کا کوئی پیڑ چلتا نہیں، گر جاتا ہے، سوکھ کے گر جاتا ہے. مگر اس پیڑ کو لگے ہوئے 600 سال ہو گیا. اس پیڑ کو لگے 600 سال ہو گیا. ابھی تک سے ہری ہری پتیاں نکلتی رہتی ہیں، ہری ہری شاخیں نکلتی رہتی ہیں. کیوں؟ کہ جس اللہ کے ولی کا ہاتھ جس چیز میں لگ جائے تو وہ قضا نہیں ہوتا، ہمیشہ باقی رہتا ہے. میں اشرفیوں کو آج ایک اور خوشخبری دیتا ہوں. جب ایک لکڑی حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے دعوت سے واپس نہ ہو جائے تو
طائف اشرفی میں حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سنگھانی نے ساری اولادوں کی تعریف بیان کی۔ شاہ حسن کی اولادوں میں فرمایا تو شاہ حسن کی اولادوں کا ذکر ہوا تو ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کی اولادیں خوبصورت ہوں۔ سرکار کلک کا نور دیکھیں ہم شبیہ غوث اعظم کی اولادیں ہیں بالکل انہیں کی کہے کے انوسار جیسا انہیں فرمایا پہلے ان کی اولادیں ہیں۔ شاہ حسن کی اولادوں میں خوبصورت شاہ حسن اور شاہ حسین کی اولادوں میں ان کی اولادوں میں کثرت ہوگی، زیادتی ہوگی، ان کی اولاد بہت زیادہ واقعی شاہ حسین جو بختاری کی نسل ہے الحمدللہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے اور جائز کے مقابلے میں ان کی اولادیں بہت زیادہ ہیں، یہاں تک کہ پاکستان میں بھی ہیں۔ سید محمد اشرف فردوس کاموی بختاری کی نسل پاکستان جاتے ہیں اور ان کی خاندان سے حاضر ہوتی ہے، بہت محبت سے ملتے ہیں وہ بھی۔ ان کے والد صاحب اور سرکار کلام بھی بہت اچھے تعلقات ہیں۔ سید احمد اشرف سرکار کلام کس طرح آپ نے فوٹو دیکھی بھی ہوگی پاکستان کی تو ایک شاہ وہاں بھی اور بہت سارے شاہ ہیں بختاری اور شاہ حسین کی اولاد کے بارے میں فرمایا جن کی اولادیں کثرت کثیر ہوگی زیادہ تعداد میں۔ اور جب شاہ حاجی احمد کی اولاد کی بات آتی جب شاہ حاجی احمد کی اولاد کی بات آتی ہے تو یہ قاعدے اشرفی اٹھا کے پڑھ رہے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ موسوم باسم نبوی موصوف بصفات مصطفی میں نے ان کا نام حضور کے نام پہ احمد رکھا اس لیے کہ ان کے اندر حضور کی صفاتیں میں نے دیکھی ہیں۔ ان کے اندر میں نے حضور کی صفاتیں دیکھی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ شاہ حاجی احمد رحمۃ اللہ علیہ کو جو جائز میں آرام فرما ہے انہیں حاجی الحرمین کا لقب حاجی الحرمین کا لقب عطا ہوا اور جائز سے آپ نے 17 بار پیدل حج فرمایا۔ شاہ حاجی احمد کی اولاد کی رقم کرو شیخ طریقت ہے نعیم الاولیاء ہے کریم الاولیاء میں فقیر ہے تو آپ شاہ حاجی احمد رحمۃ اللہ 17 بار پیدل حج جب آخری حج میں پہنچے آخری حج میں آپ پہنچے خانہ کعبہ کا طواف فرما رہے خانہ کعبہ کا طواف فرما رہے تھے طواف فرمانے کے دوران حضرت خضر علیہ السلام آئے شاہ حاجی احمد رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے آئے اور فرمایا کہ میں اللہ کا تحفہ لایا ہوں میں اللہ کا تحفہ لایا ہوں آپ کے لیے کہا کیا تحفہ ہے فرمایا کہ جب آپ کے جدے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر فرما رہے تھے خانہ کعبہ کی تعمیر فرما رہے تھے تو خانہ کعبہ کے جو پتھر تھے وہ جنت سے آئے تھے جنت سے آئے تھے تو تعمیر جب مکمل ہو گئی تو کچھ پتھر بچ گئے تو اللہ نے فرمایا اب جو جنت سے ایک بار دنیا میں چلا جاتا ہے وہ واپس جنت میں نہیں آتا تو یہ جو پتھر بچ گئے ہیں میرے خاص خاص محبوب بندوں میں تقسیم کر دو یہ جنتی پتھر ہے میرے خاص خاص بندوں میں تقسیم کر دو تو یہ آخری پتھر میرے پاس ہے یہ آخری پتھر میرے پاس ہے جو خانہ کعبہ میں لگا ہے یہ اللہ کی طرف سے میں آپ کو دیتا ہوں یہ پتھر میں آپ کو دیتا ہوں تو حضرت
شاہ حاجی احمد رحمۃ اللہ علیہ اس پتھر کو جائز لے کر آ گئے جہاں حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سنگھانی کا چندہ خانہ ہے. مولانا محمد علی صاحب جانتے ہیں, دیکھا بھی ہے, وہ زیارت بھی کیا آپ نے, تو اس پتھر کو سب نے زیارت کی ہے, اس پتھر کی دیکھا ہے, تو وہ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سنگھانی کا دلہ پر چندہ خانے میں ہوتے, اور آپ نے اس میں اللہ کا اندہ کروا دیا, اللہ کا اندہ کروا کے اس کو جلدے خان کا. تو آج بھی لوگ جاتے ہیں, آج بھی لوگ جاتے ہیں اس خانے کعبے کے پتھر کی زیارت کرتے ہیں. ارے آپ خانے کعبہ جا کر بھی, آپ خانے کعبہ جا کر بھی کسی پتھر پہ ہاتھ رکھ کے یقین میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ وہی پتھر ہے جس پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ہاتھ لگا ہوا. لیکن خانے کعبہ کئی بار شہید ہوا, کئی بار تعمیر ہوا, مگر جائے جو مخدوم اشرف جہانگیر سنگھانی کے چندے خانے میں جو پتھر لگا ہے وہ آپ یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہی پتھر ہے یہ وہی پتھر جو جنت سے آیا. تو یہ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سنگھانی بات کہاں تھی, کہاں پہنچ گئی, یہاں مخدوم اشرف جہانگیر سنگھانی کی پیر کی تلاش میں لگے تھے, اور بعد میں وہ بات رہ گئی, تو وہ بات مکمل کر پھر انشاءاللہ پھر موقع ہوگا, پھر آؤں گا انشاءاللہ, جلد پروگرام بناؤں گا والد محترم کے ساتھ. اس بات انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اس بات انشاءاللہ صاحب نے اس بار والد محترم خطیب اعظم نے انشاءاللہ تشریف لا کے اور لطف آئے گا اور پروگرام ہوں گے. تو حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سنگھانی کی تلاش ہندوستان کو آ گئے, ہندوستان ہے, مگر میں نے یہ بتایا کہ چاہے کتنا بڑا فوج ہو جائے, قطب ہو جائے, افسر ہو جائے, کتنا بڑا والی ہو جائے, مگر پیر کی ضرورت پڑتی ہے. بنا پیر کے کوئی چارہ نہیں. کوئی اگر یہ کہے کہ ہمیں پیر کی ضرورت نہیں, ہمیں پیر کی ضرورت نہیں, تو سمجھ جاؤ اس کا پیر ابلیس ہو چکا ہے. وہ پہلے سے ہی ابلیس کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر بیٹھ ہو چکا. اس لیے ایسا کہتے ہیں, اس لیے کہتے ہیں جس کا کوئی پیر نہیں ہوتا اس کا پیر شیطان ہوتا ہے. اس لیے یہ سلسلہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چلا. قرآن شریف میں بھی آیا ہے, میں یبایعونک یبایع اللہ, اے میرے محبوب جو آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیعت ہو رہے ہیں, جو آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر میرے محبوب بیعت ہو رہے ہیں, وہ ہاتھ کے ہاتھ میں نہیں بلکہ اللہ کے دست قدرت سے بیعت ہو رہے ہیں. یہ سلسلہ صرف حضور تک نہیں جاتا بلکہ اللہ تک جاتا. تو یہ ہاتھ کا ہاتھ سلسلہ جو چل رہا ہے پیر ان کا کہ حضور تھے, حضور کے ہاتھ سے صحابہ, صحابہ کے ہاتھ سے تابعین, تابعین کے ہاتھ تبع تابعین, پھر حضور غوث اعظم, پھر ولیوں کا سلسلہ چلا جو آج تک چلتا چلا رہا ہے, آج تک چلتا چلا رہا ہے, قیامت تک چلے. اسے کوئی روک ہی نہیں سکتا, تب بنا اس کے نجات نہیں ہے. یہی تو نجات کا سامان, یہی تو بخشش کی راہ ہے. جو اس راہ پہ چلے گا وہی نجات پائے گا, وہی مغفرت پائے گا. تو حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سنگھانی کو بھی اس بات پہ آگے نہیں بات اور دیر جانے کی کوشش کر رہا ہوں. تو پیر کی تلاش حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سنگھانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیر کی تلاش. اب اشارہ ہوا کہ پڑھوا شریف, حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سنگھانی کو اشارہ ہوا کہ پڑھوا ہمارے پیر وہاں. تو حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سنگھانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھوا شریف کے لیے روانہ.
روانہ ہو گئے. اچھا ادھر حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سنگھانی پڑوا کی روانہ ہو, ادھر حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سنگھانی سے پہلے حضرت خضر علیہ السلام حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سنگھانی سے پہلے پہنچ گئے. حضرت علاؤ میں حاضر ہوئے تو حضرت خضر علیہ السلام نے عرض کیا کہ حضرت ایک اللہ کا محبوب آ رہا ہے. اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ آپ کو خبر کرو. اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ آپ کو خبر کر دیں. اچھا ٹھیک ہے. پھر کچھ دن گزر گئے. کچھ دنوں کے بعد حضرت علاؤ الحق پٹنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے مریدوں سے فرماتے ہیں کہ محبوب کی خوشبو آ رہی ہے. حضرت نے فرمایا کہ محبوب کی خوشبو والے اسلام پہلے کی بشارت دے کے جائے. محبوب کی خوشبو کا پالکی نکالو تو مریدین ایک پالکی نکالی تاکہ ایک نہیں دو پالکی, ایک نہیں دو پالکی نکالو. ایک میں بیٹھوں گا ایک خالی رہے تو پالکی نہیں چلے. جس راستے سے حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سنگھانی آ رہے تھے اسی راستے کچھ چلنے کے بعد دیکھا حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سنگھانی سامنے سے پالکی روکی گئی. دونوں پالکیوں کو زمین پہ رکھا گیا. حضرت علاؤ الحق پٹنوی رحمۃ اللہ علیہ پالکی سے باہر نکلے اور حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سنگھانی سے ملاقات کی. اور ایک پالکی میں خود بیٹھے, ایک پالکی میں حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سنگھانی. یہ شان کبھی مرید نہیں ہوئی, مرید ہونے جا رہے, مرید نہیں ہوئے, مرید ہونے جا رہے. مگر پیر خود مرید کے استقبال کے لیے. حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سنگھانی کی کیا شان ہے کہ پیر مرید کا استقبال کرنے کے لیے آیا. پھر پالکی میں بٹھایا, پھر اپنی خانقاہ لائے. مرید بیٹھ گئے اور بیٹھ ہونے کے بعد حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سنگھانی نے یہ دل میں عہد کر لیا تھا کہ میں نے 12 سال تخت شاہی پہ حکومت کیا. 12 سال میں نے تخت شاہی پہ حکومت کیا ہے. اب میں 12 سال اپنے پیر کی خدمت کروں. کیا بات ہے. اتنا بلند مقام ہونے کے بعد پیر کی خدمت کا جذبہ, اتنی سربلندی, اتنے بڑے بڑے مقام پر ہونے کے باوجود بھی آپ خدمت دیتے 12 سال. اچھا ایک بات یہ ہے کہ جو حضرت علاؤ الحق پٹنوی کے آستانے پر بہت سارے مریدین تھے. ان کا ہر سب کا الگ الگ کام تھا. کسی کا کھانا بنانا ہے, کسی کا صفائی کرنا, کسی کا کپڑا دھونا, کسی کچھ کام. کوئی کام حضرت علاؤ الحق پٹنوی نے دیا تھا. یہاں تک کہ اپنے تم جنگل سے جب سب قسم کے کوئی نہ کوئی کام تھا, مگر حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سنگھانی کو کوئی کام نہیں دیتے تھے. حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سنگھانی کو کوئی کام نہیں دیتے. اب حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سنگھانی کو اس بات کا بہت افسوس ملال کہ حضرت سب کو کام دیتے ہیں, سب کے ذمہ دار کہ اپنے بیٹے کو بھی جنگل سے لکڑی لانے کا کام دیتے ہیں, مجھے کوئی کام نہیں دیتے. ایک دن پوچھ بیٹھے حضرت علاؤ الحق پٹنوی رحمۃ اللہ علیہ سے مخدوم اشرف جہانگیر سنگھانی پوچھ بیٹھے کہ حضرت آپ سب کو کوئی نہ کوئی کام دیتے ہیں, اپنے صاحبزادے کو بھی جنگل سے لکڑی لانے کا کام دیتے ہیں, مجھ سے کوئی کام نہیں دیتے, کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی؟ بتائیں حضور. تو حضرت علاؤ الحق پٹنوی نے فرمایا کہ اے اشرف میں کیا کام, اے اشرف
میں کیا کروں؟ ارے میں صرف دل میں ارادہ کرتا ہوں، ارے اشرف میں صرف دل میں ارادہ کرتا ہوں کہ تمہیں یہ کام دوں، جیسا ارادہ کرتا ہوں ویسے ہی خضر علیہ السلام چلے آتے ہیں، ویسے ہی خضر علیہ السلام چلے آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے علاؤدین آپ دل میں سوچتے ہیں کہ اشرف کو یہ کام دینا ہے، اللہ مجھے حکم دیتا ہے اے خضر جاؤ میرے اشرف کے وہ کام کرنے سے پہلے تم کرو۔ یہ اللہ کے محبوب ہے، یہ اللہ کے محبوب ہے مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی، اور آپ سب ان کے سلسلے مرید ہیں۔ کیسے نادان لوگ اتنا مضبوط سلسلہ پانے کے بعد بھی ادھر ادھر بھاگتے رہتے ہیں۔ ارے میں کہتا ہوں کہ دوسرے سلسلے والوں کو اپنے سلسلے میں آنے کی دعوت، اپنا سلسلہ چھوڑ کر کسی سلسلے میں مت جاؤ، اس نے جیسا سلسلہ تم نے پایا ہے کسی کا ایسا سلسلہ نہیں ہے۔ بس ایک میرا پیغام ہے جو آپ حضرات غور سے سبق کریں، وہ پیغام بھی ہے، درخواست بھی ہے، التجا کہ آپ حضرات جتنے بھی اشرفی بھائی ہیں، جتنے بھی اشرفی بھائی ہیں، سب آپس میں محبت کے ساتھ رہیے، خلوص کے ساتھ رہیے، ایک دوسرے کی مدد کیجیے، ایک دوسرے کے کام آئیے۔ اگر دیکھیں کوئی اشرفی بھائی مصیبت میں ہے اور اللہ نے کسی دوسرے اشرفی بھائی کو نوازا ہے تو چاہیے اس کی مدد کرے، تو آپ کو سلسلے کا ڈبل فائدہ ملے گا۔ صرف مرید ہونے سے کام نہیں چلتا، ارے جو مرید ہوتا ہے صرف مرید ہو کے رہ جاتا ہے، اگر سلسلے کے پیغام پہ عمل کرتا ہے تو وہ مرید مراد بن جاتا ہے۔ تو مرید بننا اور ہے، مراد بننا اور ہے، تو مرید بننے کے ساتھ ساتھ مراد بن جاؤ اور دوسرے سلسلے کا بھی احترام کرو۔ ایسا نہیں کہ دوسرے سلسلے کے بارے میں ہمارا سلسلہ اتنا بڑا ہے تو دوسرے سلسلے کی توہین نہیں کرنا، کمپیئر تو کرنا ہی نہیں چاہیے، نہ کسی پیروں میں کسی کو کمپیئر کرنا چاہیے، نہ کسی تعداد کو کمپیئر نہیں کرنے، کمپیئر یہ اسلام نے منع ہے۔ آج کل کتنی برائیاں ہم نے پھیلی ہوئی ہیں، کتنی برائیاں پھیل گئی ہمارے اندر، یہی وجہ ہے کہ ہمیں سلسلے کا فیض نہیں ملتا، ہم بھٹک جاتے ہیں۔ یہ بھٹکنا اس بات کی دلیل ہے، ارے جو سچے عقیدت کے ساتھ، سچی ایمانداری کے ساتھ اپنے سلسلے میں رہے گا اور سلسلے کے حقوق پر سلسلے کا عمل کرے گا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگا، کبھی بھٹک نہیں سکتا۔ صرف ایک دامن آپ کے ہاتھ میں آ گیا ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو، اس لیے وہ ایسا دامن نہیں جو حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی تک جاتا ہے، حضور خواجہ غریب نواز تک جاتا ہے، حضرت حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی تک جاتا ہے، حضرت مولا علی مشکل کشا تک جاتا ہے، وہاں پہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک جاتا ہے۔ تو جب آپ کا ایک راستہ معلوم ہو گیا، شجرہ بھی تو نہیں پڑھتے آپ، شجرہ مل جاتا ہے، مرید ہو گئے، شجرہ مل گیا، لے کے بس سے بنا دیا، کام ختم، بس جنت کا ٹکٹ ہے، جنت تک بس سامان آپ کو مل گئے۔ جنت ایسے نہیں ملتی جاتی، جنت آپ کو آپ کے اعمال سے ہی ملے گی، مرید ہونے سے نہیں ملے گی۔ اگر کوئی ایسی غلطی ہوئی، کوئی ایسی نادانی ہوئی، کب آپ سلسلے سے نکل جائیں گے آپ کو پتہ نہیں چلے گا۔ آپ اشرفی کہیں گے مگر آپ حقیقت میں اشرفی نہیں رہیں گے۔ اگر اشرفی بننا ہے تو دوسرے سلسلوں کا احترام کیجیے، دوسرے بزرگوں کا احترام کیجیے، وہ آپس میں جو بدگمانیاں پھیلتی جا رہی ہیں اسے دور کیجیے، وہ آپس میں اتحاد اور اتفاق پیدا کیجیے، یونٹی پیدا کیجیے۔ اگر آپ ایک ہو جائیں گے، متحد ہو جائیں گے تو کبھی نہ کوئی اپنی
लेकर हिला तो टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, तो कोई भी आपको कहीं भी कर सकता है। इसलिए मेरा ये पैगाम नोट करें, जितनी किस्म की बुराइयां हैं, अगर आप सिलसिले अजनबिया में हैं तो आपको इस वक्त परहेज करना पड़ेगा। अगर आपसे हुई हैं तो आज इसी महफिल में मैं कहता हूँ तौबा कीजिए। मेरे हाथ पे तौबा कीजिए, वो आज से इरादा कीजिए कि एक अशरफी दूसरे अशरफी का कभी दिल नहीं दुखाएगा। वैसे किसी मोमिन का दिल नहीं दुखाना चाहिए, किसी मोमिन का दिल नहीं दुखाना चाहिए। सब में इत्तेहाद और इत्तेफाक होना चाहिए, आपस में भाईचारा होना चाहिए। देखें, अरे जब आप हजरात को लोग देखेंगे, आपको अच्छा ज़रूर करता हुआ देखेंगे, लोगों से अच्छा पेश करता हुआ देखेंगे, कभी आपसे मुझे कोई बुरी बात नहीं सुनेंगे, आपके चेहरे पे हर वक्त मुस्कुराहट देखेंगे, आपके आमाल, आपके किरदार जब लोग देखेंगे तो वो यही कहेंगे, अरे जब मुरीद ऐसा है तो पीर कैसा होगा। और ये बात बता दूं कि मुरीद से ही पीर की पहचान होती है। अरे हम क्या, हम उसके बाद आप लोगों की जिम्मेदारी है। खानकाह इसीलिए बनाई, हर जुम्मे जिक्र की महफिल होती है। 7 दिन में आप 1 घंटे का टाइम खानकाह के लिए नहीं निकालेंगे। जन्नतुल नईम खानकाह में आप जाइए, बैठिए, इससे आपकी यूनिटी का पता चलेगा। जब आप उस खानकाह में हाजिरी देंगे, बैठेंगे, जिक्र करेंगे, जिक्र की महफिल होगी, हर आदमी परेशान है, हमें सुकून नहीं है, करार नहीं है, चैन नहीं है। अरे कैसे चैन आएगा? अरे अल्लाह का कलाम उठा के देखो, अल्लाह खुद फरमाता है तुम्हें सुकून कहाँ मिलेगा? दौलत में मिलेगा? नहीं मिलेगा। मकान में मिलेगा? नहीं मिलेगा। बैंक बैलेंस में मिलेगा? नहीं मिलेगा। कहीं नहीं मिलेगा। अल्लाह तआला अपने कलाम पाक में फरमाता है, अल्लाह बेज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, यकीनन खुदा के जिक्र से दिलों को सुकून मिलता है। इसीलिए खानकाह जन्नतुल नईम में जिक्र की महफिल कायम की गई। लोग आए, बैठे, 1 घंटे की महफिल में हल्का जिक्र का प्रोग्राम होता है, ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द होता है, इल्लल्लाह का विर्द होता है, अल्लाहू का विर्द होता है, हक़ू का विर्द होता है। थोड़ी देर के लिए आप टाइम निकाल के उस महफिल में शिरकत कीजिए, देखिए आपकी कैसी परेशानियां दूर हो जाएंगी। कितना आपको जिक्र में जो लज्जत है वो किसी और चीज, वो एक बार अगर आपको जिक्र में लज्जत मिल गई, एक बार अगर आपको जिक्र की लज्जत मिल गई तो दुनिया की किसी चीज में आपको लज्जत नहीं। आप लज्जत तो दुनिया की चीजों में तलाश, आप लज्जत दुनिया की चीजों में तलाश करते हैं, मगर अल्लाह ये नहीं फरमाता कि दुनिया में तुम्हारे लिए सुकून, दुनिया में तुम्हारे सुकून नहीं, बल्कि अल्लाह के जिक्र सुकून। अरे जब अल्लाह तुमसे राजी हो जाएगा, जब अल्लाह का जिक्र करोगे, अल्लाह को खुश करोगे, अल्लाह खुद तुम पर रहमतों बरकतों की बरसात करता है। अरे मैं कहता हूं तुम्हें दुआ के लिए हाथ नहीं उठाना पड़ेगा। अगर तुम्हें वो जिक्र की लज्जत मिल गई जो खानकाह में मिलती है, जो मिलती है, अगर वो लज्जत मिल गई ना तुम्हारे दिल में, आने से पहले वो चीज तुम्हारे सामने हाजिर हो जाएगी। क्या बात है, अल्लाह तआला मुसब्बिबुल, क्या बात है, अलीमुल बिज़ाति सुदूर है। दिलों का वहाँ ज़बान भी हिलाने की जरूरत है। अल्लाह के सामने तो ज़बान भी हिलाने की जरूरत नहीं, सिर्फ दिल में आ जाना ही काफी है। मगर दिल में वो कुव्वत होनी चाहिए। दिल तो बिल्कुल गंदा हो गया, बुराई कर करके दिल को आपने सीधा कर दिया है। तो ऐसे शख्स जो झूठ बोलकर, गुनाह करके, लोगों की गीबत कर, लोगों की बुराई कर, लोगों को नुकसान पहुंचाकर, लोगों से हसद जलन कर ये गुनाह करते रहते हैं, तो उनके दिल के दाग बढ़ते रहते हैं, दिल के दाग बढ़ते रहते हैं। इतना दिल के दाग हो जाता है, इतना दाग हो जाता है कि उनको कहीं किसी चीज में सुकून नहीं मिलती, ना इबादत में सुकून, न कारोबार में सुकून, न घर में सुकून, कहीं सुकून नहीं। जब
آپ اللہ کی ذکر کی محفل میں بیٹھیں گے، خانقاہ جائیں گے، حلقہ ذکر و بطحال کے ذکر کے پیوان صاف ہے، وہ آہستہ آہستہ صاف ہو جائیں گے، آہستہ آہستہ صاف ہو جائیں گے، صاف ہو جائیں گے تو آپ کی نفس سے امارہ جو گناہوں کی طرف آپ کو راغب کرتی ہے، بھڑکاتی ہے، وہ آہستہ آہستہ ذکر کی لذت ملتے رہنے سے، ذکر کی لذت ملتے رہنے سے وہ نفس افسار اب امارہ نفس مطمئنہ میں بدل جائے، مطمئنہ ہے سکون قلب کہتے ہیں۔ تو آپ کی نفس اگر مطمئن ہو گئی تو آپ مطمئن ہو جائیں گے۔ تو آج سے آپ یہ پیغام میرا سنیں اور پیغام پر عمل کریں، اور میری آپ سے حضرت حضرات میں درخواست ہے، اور مجھے پورا یقین ہے آپ سب پر پورا بھروسہ ہے کہ آپ میری اس بات پر ضرور عمل کریں گے۔ وما علیکم السلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم